آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی علامتوں میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم کے جو فوائد اس روئے زمین پہ نظر آنا چاہیے وہ فوائد ناپید ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ علم کے آلات، وسائل علم بھی دنیا سے ختم ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو لوگوں کے لیے نافعیت کا سبب ہو، جس علم سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں. علم کا جو مقصد ہے کہ علم کے ذریعے اللہ کا تقوی پیدا ہو، خشیت پیدا ہو، خدا کے پاس و لحاظ کا احساس پیدا ہو. یہ چیزیں جو علم کے نتائج کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گی. اور فرمایا وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، کہ صرف جہالت کا دورہ ہوگا. یعنی علم اپنے ظاہری شکل میں تو ہوگا، کتابیں موجود ہوں گی، وسائل ہوں گے، قلم اور کاغذ ہوں گے، لیکن اس قلم اور کاغذ کے جو ثمرات نظر آنے چاہیے، اس کے جو فوائد ظاہر ہونے چاہیے وہ ختم ہو جائیں گے اور جہالت چھا جائے گی. علم اس وقت انسان کے لیے مفید ہے، اور علم انسان اور قوموں کے نقشوں کو تبھی بدل سکتا ہے جب اس علم کے ساتھ تربیت اور اس علم کے ساتھ تقوی، اس علم کے ساتھ خوف خدا، اس علم کے ساتھ اللہ کا استحضار، اس علم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم، اور اس علم کے ساتھ صحابہ کی زندگی اور صحابہ کے تمدن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. جس علم کو ہم نے دین اور دنیا کے خانوں میں تقسیم کیا ہے، حقیقی تقسیم اس علم کی یہ ہے کہ علم یا تو نافعیت کا سبب ہے یا وہ علم انسان کے لیے گمراہی اور ضلالت کا ذریعہ ہے. اس وقت علم کی تقسیم صرف دین اور دنیا کے اعتبار سے کر دینا ممکن ہے کہ بہت سے ذہنوں میں غلط فہمی کا سبب بن جائے، لیکن اگر علم کو اس زاویے سے دیکھا جائے کہ علم وہ ہے جو انسان کے لیے نفع کا سبب بنے، آپ اس علم کو جو انسانیت کے لیے نفع کا ذریعہ ہو، جو انسانیت کے لیے فائدے کا ذریعہ ہو، اس علم سے اللہ کی تعلیم، رسالت کی تعلیم، توحید کی تعلیم، آخرت کی تعلیم اور ایک مہذب معاشرے کے وجود میں لانے کی تعلیم کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو علم دیا گیا، جو علم ربانی تھا، جو علم وحی الہی کی شکل میں آپ کو ملا تھا، وہ علم انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ اور انسانیت کی نجات کا ذریعہ تھا. آپ اسے دین اور دنیا کے خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملی اور انسان بھٹکے ہوئے راہ سے ہدایت کی راہ پر آئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم ملا اس علم کے ذریعے
خلق خدا کو وہ فائدہ پہنچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جس زمانے میں جن لوگوں نے لیا ان لوگوں نے اس زمانے کی کایا پلٹ دی، اس زمانے کے لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا۔ وہ علماء اور صوفیہ اور بزرگوں کے احوال کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک علم دیا تھا، اور اس علم کے ذریعے انہوں نے بادشاہوں کی زندگی تبدیل کر دی، اور اسی علم کا نتیجہ تھا کہ خواجہ ناگوری کے تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس دور میں غیاث الدین جو بادشاہ تھا اور حکمراں تھا، اس نے اپنے زندگی میں وہ تبدیلی پیدا کر دی اور وہ انقلاب پیدا کیا کہ خواجہ ناگوری کے زمانے کے بادشاہوں کا یہ عالم رہا کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ وصیت کرتے تھے کہ تہجد کی نماز میں اگر میں نہ اٹھ پاؤں تو میرے چہرے پہ چھینٹا مار دینا۔ اور غیاث الدین کے زمانے میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ اس کی لوڈیوں میں 1000 عورتیں قرآن پاک کی حافظہ تھیں۔ جب عورتوں کا یہ حال تھا تو مردوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حکام، رؤسا، فرما روا اور بادشاہوں کے گھرانے میں جب دین پیدا ہوتا ہے تو فطری نظام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے کہ وہاں کی رعایا دیندار ہوتی ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر بے دینی ہے اور معاشرے کی فضاؤں میں اور معاشرے کے اندر بدچلنی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے جو حکام ہیں اور جو صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جو دین کے اور دنیاوی مناصب کے اعتبار سے بھی جو صاحب حیثیت ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر سے بھی دین کو کمزور کیا ہے اور انہوں نے بھی اپنے اندر سے دین کو ختم کیا ہے۔ وما افسد الدین الا الملوک واحبار قوم ورهبانها، یہ ابن المبارک نے یہ شعر پڑھا تھا اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ دین کو خراب کرنے والے وہ حکمراں طبقے ہیں، وہ حکمراں طبقے کے لوگ ہیں اور قوم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رہبان کہتے ہیں، اپنے آپ کو دینی اعتبار سے ذمہ دار لوگوں کے سامنے بناتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں صحیح دین نظر نہیں آتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہوں اور اگلی نسلوں کو اگر ہم دین پر لانا چاہتے ہیں اور ان کے اندر دینی انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک تربیت کے ماحول سے انہیں گزاریں، اور مربی وہ ہو نہیں سکتا جو اپنی زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہ پیدا کرے۔ ربانی کی ایک تشریح تو وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کی ہے کہ ربانی وہ ہے کونوا ربانیین، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو ربانی بن جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک تو ربانی وہ ہے جو اللہ والا ہے، جس کے اندر اللہ کی طرف سے سمجھ دی گئی ہو، حکمت اللہ کی طرف سے اسے عطا کیا گیا ہو، بصیرت اللہ کی طرف سے اسے ملی ہو۔ لیکن ایک تشریح ربانی کی امام بخاری نے کیا ہے، فرمایا ربانی مربی سے ہے۔ ربانی کا مطلب مربی الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، فرمایا کہ ربانی وہ ہے، اس مربی کو ربانی کہتے ہیں جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے علم کی بنیادی چیزوں کو سکھا کر، بنیادی علوم کی تعلیم دے کر، قبل کبارہ، قبل اس کے کہ اس کے وہ علوم کے اعلیٰ درجوں کو سیکھے اور اعلیٰ منازل طے کرے اور اگلے مرحلے پہ جائے، اس سے پہلے علم کی بنیادی باتوں کو لوگوں کو سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے بچوں کی جو عمر ہے بچپن کی وہ سیکھنے کی ہے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب افسوسناک یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب والدین اس بات پہ قناعت کر لیتے ہیں، یہ کافی سمجھ لیتے ہیں کہ بچے کو کسی ٹیوٹر نے، کسی مولوی صاحب نے قرآن پاک کا نازلہ پڑھا دیا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نصاب کی تکمیل ہو گئی، دینی نصاب مکمل ہو گیا جب بچے نے قرآن پاک کا نازلہ پڑھ لیا، قرآن پاک کو دیکھ کر بچے نے ختم کر لیا، اس کا نصاب مکمل ہو گیا۔ آپ یہ تصور عصری علوم کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ اسکولوں کے لیے اپنے ذہن میں یہ تصور کیوں نہیں بناتے؟ آپ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ وہاں بھی پرائمری کے لیول میں جب بچہ انگلش کی ریڈنگ کرنے اسے آ جاتا ہے اور پرائمری کی 5th کی کلاس چھوڑ دیجیے، وہ 2nd اور 3rd میں بھی انگلش کی ریڈنگ کر لیتا ہے، آپ اسے اسکول سے ڈراپ آؤٹ کروا دیں۔
آپ اسکول کے لیے جانا بند کر دیجیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ نہیں، اعلیٰ تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے تعلق سے ایک عجیب بے حسی ہے کہ لوگ قرآن پاک کے نازلے کو اپنے دینی تعلیم کا آخری مرحلہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ پرائمری اسٹیج کی بھی تعلیم نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزرنا چاہیے اور بچوں کو مسلسل تربیت کے ماحول میں رکھنا چاہیے اور ان کو دینی تعلیم کی فکر مسلسل کرنی ہے۔ نصاب کے اعتبار سے انہیں تعلیم دینا ہے۔ جب تک بچے کے سیکھنے کی عمر ہے، وہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، وہ بچہ ہمارے مکتب میں بھی پڑھے، دینی تعلیم بھی حاصل کرے۔ آپ کچھ نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے ان بچوں کا نظام بنائیے۔ جو بچے بورڈ کے ایگزامز میں اگر وہ بچے چلے جا رہے ہیں، ان بچوں کا وقت آپ کم کر لیجئے، لیکن انہیں تعلیم سے انہیں ڈراپ آؤٹ مت کروائیے، انہیں دینی تعلیم دیجئے۔ کسی استاذ کی تربیت میں رکھیے، کسی عالم دین کی تربیت میں رکھیے اور کسی امام کی تربیت میں رکھیے، تاکہ وہ بچہ جائے، دینی تعلیم کو سیکھے، فرائض سیکھے، مسائل سیکھے، مستحبات کا علم سیکھے، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھے، تفسیر سیکھے۔ یہ ہمارے کالجوں کے بچے کر سکتے ہیں، اسکولوں کے بچے کر سکتے ہیں۔